بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہر ہفتے تھوڑا سا وقت نکال کر آپ حضرات کی صحبت میں، معیت میں، مجلس میں بیٹھنے کا، بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ پاک تمام طلباء کے اس طلب کے ساتھ، سیکھنے کے جذبے کے ساتھ بیٹھنے کو، آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ پچھلی کئی مجلسوں سے آداب بیان ہو رہے ہیں اور غالباً پچھلے ہفتے کی جو مجلس تھی اس میں حضرت مفتی صاحب نے آپ کے سامنے وضو کے آداب ذکر کیے، ایسا ہی وضو کے آداب بیان ہوئے۔ اس سے پہلے جو ہفتہ تھا اس میں بیت الخلاء کے آداب بیان ہوئے تھے۔ ایک ترتیب ہے نا۔ تو جب ایک مسلمان اذان کی آواز سنتا ہے، دن میں کتنی دفعہ اذان ہوتی ہے؟ 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی اذان کی آواز آ جاتی ہے تو ہم واش روم چلے جاتے ہیں، بیت الخلاء چلے جاتے ہیں۔ جب اس سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر وضو کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب وضو بھی کر لیا، تیار ہو گئے، تو اب نماز کے لیے کہاں آنا ہے؟ مسجد آنا، مسجد آنا ہے۔ ایک مسلمان جب اللہ کے گھر میں، مسجد میں داخل ہو رہا ہو تو اس داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ بھئی ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، ابھی آپ کی چھٹی ہو جائے گی حفظ و ناظرہ والے بچوں کی، آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، ہے نا؟ تو گھر جا کے دروازہ بجائیں گے یا دروازے کو لات ماریں گے؟ لات نہیں ماریں گے نا، ہے نا؟ جب اندر چلے جائیں گے تو پیروں سے جوتے اتار دیں گے یا جوتے پھینک دیں گے؟ بعض پھینکتے بھی ہے نا، ایک یہاں پھینک دیا، ایک یہاں پھینک دیا۔ تو اتاریں گے، پھینکیں گے نہیں۔ بیگ جو آپ کے پاس ہوگا، ٹوپی ہے، رومال ہے، اس کو لے جا کے آپ پھینک دیں گے یا ایک جگہ رکھ دیں گے؟ رکھ دیں گے۔ یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے گھر کے دروازے کو پیر کیوں نہیں مارا؟ آپ نے اپنا بیگ کیوں نہیں پھینکا؟ آپ نے اپنے چپل کیوں نہیں پھینکے؟ اس لیے کہ یہ آداب کے خلاف ہے، اس لیے کہ آداب کے خلاف ہے۔ ایک سمجھدار، اچھا، سنجیدہ طالب علم وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم اپنے گھر میں آداب کے بغیر نہیں داخل ہوتے، اللہ کے گھر میں، مسجد میں آداب کے بغیر کیسے آ سکتے؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے گھر کے آداب زیادہ ہوں گے یا اللہ کے گھر کے؟ اللہ کے گھر کے آداب زیادہ ہیں، اور اللہ کے گھر کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد کہتے ہیں، مسجد کہتے ہیں۔ تو اب ہم جب مسجد میں داخل ہو، جتنے بھی طالب علم میری بات سن رہے ہیں، ہم جب بھی مسجد میں داخل ہو، اپنے گھر کے قریب کی مسجد ہے یا جہاں آپ پڑھتے ہیں وہ والی مسجد ہے، جو بھی مسجد ہے، جب بھی نماز کے لیے کسی مسجد میں داخل ہو تو ہمیں آداب کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟
اب مسجد میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں، آنے کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب ہم مسجد پہنچ جائیں تو داخل ہوتے ہوئے مسجد کے دروازے سے کون سا پیر اندر رکھیں گے؟ سیدھا پیر رکھیں گے۔ کون سا پیر؟ سیدھا والا پیر اندر رکھیں، ٹھیک ہے؟ سیدھا پیر رکھ دیا، اس کے بعد کیا کریں؟ مسجد داخل ہونے کی مسنون دعا پڑھ لیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کس کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ آپ سنائیں، شاباش۔ وہ سیکنڈ لائن کے کونے والے آپ بولو، شاباش۔ ماشاءاللہ، دیکھیں یاد ہے، اللہم افتح لی ابواب۔ اور کس کو یاد ہے؟ آپ سنائیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ کو بھی یاد ہے؟ وہ ہاں سناؤ، شاباش۔ یہ والا آپ بیٹھو۔ ماشاءاللہ، دیکھیں ان کو بھی یاد ہے، ان کو یاد ہے تو پھر تو سب کو یاد ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو سیدھا پیر رکھا، مسنون دعا پڑھ لی اور مسجد میں آ گئے۔ افضل یہ ہے کہ ہم وضو گھر سے بنا کر آئیں۔ کہاں سے بنا کر آئیں؟ گھر سے۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ جو مسلمان گھر سے وضو بنا کے آئے گا، بہت غور سے سنیں، جو مسلمان گھر سے وضو بنا کر چلتا ہے اور پیدل چل کے مسجد جاتا ہے تو وہ جتنے قدم زمین پر رکھ کر مسجد پہنچتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ پاک اس کو ایک نیکی دیتے ہیں، ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں، ایک درجے کو بلند فرماتے ہیں۔ ایک ایک قدم پر اللہ کیا دیتے ہیں؟ ایک نیکی دیتے ہیں، اور ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے تو ہمیں وضو کہاں سے بنانا چاہیے؟ گھر سے۔ گھر سے بنائیں۔ لیکن کبھی انسان باہر کھیل رہا ہوتا ہے، کہیں دعوت سے آ رہا ہوتا ہے تو گھر نہیں گیا، سیدھا مسجد آ گیا، تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر مسجد کے وضو خانے میں بنا لیں، لیکن وضو تو بنانا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو مسجد آ گئے، داخل ہو گئے، دعا پڑھ لی، وضو بھی بنا دیا۔ اب ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ صحن میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا ہے؟ تو آپ لوگ تو ایسا کرتے ہیں، صحن سے برآمدے میں اور برآمدے سے اندر گول گول طواف کر رہے ہوتے ہیں بعض طلبہ، ہے نا؟ ہم دیکھتے ہیں بعض طلبہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں، ایک اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یا پھر یہ کہ ظہر میں جب نماز ہو جاتی ہے، جو طلبہ نیچے جلدی آتے ہیں تو ہم تو اوپر کیمرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر آپ لوگ ورزش کر رہے ہوں گے، ایکسرسائز کر رہے ہوں گے نا، تو یہاں نہ کریں بھائی۔ تو مسجد میں دوڑنا، بھاگنا، زور زور سے باتیں کرنا، ہنسنا، اشارے کرنا، کسی کو چونٹی بھرنا، کسی کو پیچھے مار کے غائب ہو جانا، یہ یاد رکھیں سب مسجد کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے خلاف۔ بھاگنا نہیں ہے، تیز تیز دوڑنا نہیں ہے، زور سے بات نہیں کرنی، ہنسی مذاق مسجد میں نہیں کرنا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سارے کام مسجد میں نہیں ہو سکتے، اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ تو کیا کریں؟ آپ جب وضو کر کے آ گئے تو جس نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں وہ سنتیں خاموشی سے کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کر دیں۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ فجر کی نماز سے پہلے سنتیں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، بولے نہیں، کس کس کو پتہ ہے؟ فجر کی فرض نماز سے پہلے سنتیں ہیں کتنی ہیں؟ 2 سنتیں، صحیح کہہ رہے ہیں؟ کوئی ہے جو کہے 4 سنتیں ہیں؟ 2 ہیں نا؟ تو بھئی آپ جیسے ہی مسجد آئے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیں۔ ظہر سے پہلے کتنی ہے؟ عصر سے پہلے؟ عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، لیکن ضروری نہیں، ضروری پڑھ لیا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھی تو گناہ نہیں۔
مغرب سے پہلے ہے؟ نہیں ہے مغرب سے پہلے. عشاء سے پہلے کتنی ضروری ہے؟ عشاء سے پہلے والی ضروری نہیں ہے. سمجھ گئے؟ فجر سے پہلے 2 سنتیں کیا ہیں؟ ضروری. ظہر سے پہلے 4 ضروری. عصر سے پہلے 4 ضروری. مغرب سے پہلے ہے ہی نہیں. عشاء سے پہلے 4 ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو آپ آئے، وضو کیا، پہلے سنتیں پڑھ لیں تسلی کے ساتھ. کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے، کوئی ساتھی کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے، کوئی وضو خانے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پانی پھینک رہا ہے. یہ آپ لوگوں کے کام نہیں ہے. اگر آپ بھی اسی طرح کریں گے تو آپ میں اور ان بچوں میں کیا فرق ہے جو باہر گلیوں میں گھوم رہے ہیں؟ آپ تو طالب علم ہیں، علم سیکھنے آئے ہیں، قرآن پڑھنے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ میں اور باقی بچوں میں فرق ہونا چاہیے. سنتیں پڑھ لیں اور خاموشی سے صف میں بیٹھ جائیں. اگر نماز میں وقت باقی ہے نا تو کیا کریں؟ خاموشی سے صف میں جتنا وقت باقی ہے اس میں استغفار اور درود شریف. کیا پڑھنا ہے؟ استغفار اور درود شریف. یہ ساتھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے. بات ختم کر دوں؟ تنگ ہو گئے؟ تو استغفار کے لیے کیا پڑھنا ہوگا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. درود شریف کس کس کو یاد ہے؟ الٹا ہاتھ نہیں اٹھائیں، سیدھا. درود شریف وہ پیچھے کونے والے سنائے. شاباش، جلدی، ٹائم ختم ہو رہا ہے. ماشاءاللہ، آپ سنائیں جلدی. صلی اللہ علیہ وسلم. کمال کر دیا انہوں نے، سمندر کوزے میں بند کر دیا. انہوں نے جو درود شریف سنایا وہ بڑا والا ہے جو کہلاتا ہے درود ابراہیمی. وہ کیا کہلاتا ہے؟ افضل یہ ہے کہ وقت ہو تو انسان پورا درود شریف پڑھے، لیکن وقت کم ہو یا ہمت نہیں ہو رہی ہو تو پھر وہ درود شریف پڑھیں جو اس ساتھی نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آگے بات؟ پھر جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر امام کے ساتھ نماز پڑھ لیں. اور جب امام نماز کے بعد دعا بھی کراتے ہیں نا تو وہ دعا سب کے لیے ہوتی ہے یا عام لوگوں کے لیے؟ یہ میں نے اس لیے کہا کہ عام طور پہ طلبہ دعا نہیں کرتے ہے نا، وہ باہر نکلنے کی کرتے ہیں، راستہ بناتے. تو عام آدمی دعا مانگ رہے ہیں، طلبہ ٹوپیاں پہن کے راستہ بنا رہے. کتنی غلط بات ہے. نماز کے بعد جب تک دعا نہ ہو جائے اس وقت تک اٹھنا نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ سب کو آ گئی؟ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ تو مسجد آنے کے آداب ہو گئے. اب یہ کہ مسجد سے جب باہر نکلنا ہوتا ہے اس کے بھی آداب ہے نا، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.